یہ جو موٹیویشنل اسپیکر بار بار کہتے ہیں سکسیز، کامیابی، لفظ بہت استعمال کرتے ہیں. آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آج اللہ نے ہمیں جو کامیابی دی ہے اس کے پیچھے یہ راز ہے، اس کے پیچھے یہ راز ہے. کل کوئی صاحب مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج اللہ نے مجھے جو کامیابی دی اس کے پیچھے یہ راز ہے. میں نے کہا بھائی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آج ان کو لقوہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ، ان کی زبان بند ہو جائے تو کامیابی کہاں چلی گئی؟ بولو نا. اللہ نہ کرے یہ گھر سے آ رہے ہیں ورک شاپ کے لیے اور اللہ نہ کرے کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ٹانگیں ٹوٹ گئی، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو حفاظت، تو وہ کامیابی جو سکسیس کی باتیں وہ کہاں چلی گئیں؟ بولو بھائی. میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ مائیکل جیکسن کامیاب تھا یا ناکام؟ زندگی میں کامیاب تھا. جو سکسیس کی ڈیفینیشن کی جاتی، وہ ان موٹیویشنل اسپیکر کی بات کر رہا ہوں جو مذہب کو نہیں مانتے، جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں، جو آخرت کا تصور نہیں رکھتے. مائیکل جیکسن دنیا کے لحاظ سے کامیاب ترین انسان ہے نہیں؟ بولو بھائی. تھا. اب کامیاب ہے یا نہیں؟ اب نہیں ہے، اب نہیں. لوگ اس حقیقت کو، اب جو مائیکل جیکسن کی زندگی کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے بھی بہت سے لڑکے ڈانسر بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جیسے مائیکل جیکسن ترقی کی عروج پہ پہنچا تھا تو میں بھی تھرک تھرک کے وہاں تک. پہنچتے نہیں ہیں، جوائنٹ میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے اللہ نے اس کی ہڈیوں میں اسپرنگ لگائے ہوئے تھے وہ ہر ایک کی ہڈیوں میں نہیں ہوتے، تو وہ کچھ نہ کہیں سے وہ چٹک گئی، کہیں آواز آ گئی. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی ان ترقی کی کہاں تک پہنچے. بھائی آپ جس کو فالو کر رہے ہو ذرا اس کی قبر پہ جا کے اس سے پوچھو کہ حضرت آپ نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، بچپن سے آپ نے ایک چیز کو ویژن بنایا. ہمارے یہاں تو ڈانسر جو ہے نا وہ ویژن تھوڑی بناتا ہے، وہ تو غریبی میں کہیں سے کسی نے ڈانس سکھا دیا تو چلو اس کو مزہ آ رہا تو وہیں سے ہوتے ہوتے ڈانسر بن جاتا ہے. گورے تو ویژن بناتے ہیں باقاعدہ کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈانس، بلکہ ابا بناتے ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہوا اس کو کیا بناؤں گا؟ ڈانسر. ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیوں ہوا، یہ کس سلسلے میں آیا یہ دنیا میں پتہ ہی نہیں ہوتا نا کس سلسلے میں آیا، وہ آ گیا بھائی. سوچیں گے وہ خود ہی بنٹے بھی کھیل رہا ہے، کنچے بھی کھیل رہا ہے، مارم پیٹی بھی، گھنٹیاں بجا کے بھاگ بھی رہا ہے، گالیاں بھی سیکھ رہا ہے، گٹکے بھی کھا رہا ہے. تو پھر بڑے ہو کر ماں باپ بہت عرصے کے بعد جا کے تھوڑا سوچتے ہیں کرنا کیا ہے اس کے ساتھ. اب جب بگڑ گیا تو تبلیغ والوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں. تو گورا جو ہے نا، وہ ایک میاں بیوی کی شادی ہوئی نا تو وہ شوہر ادیب تھا، ادیب جو بڑے شاعر اور ادیب ہوتے ہیں نا. اب ادیبوں کی اور جو رائٹر ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ ہر کلام بڑا شائستہ ہو اور بڑی تمیز سے، ایسے ہی بے ڈھنگے طریقے سے میری طرح پینڈوؤں کی طرح نہ شروع ہو جائیں جیسے میں شروع ہو جاتا ہوں، بڑی تمیز سے کیا کریں، بات کریں. تو وہ جب دلہن کے کمرے میں گیا تو اب اس نے کہا یار میں دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کروں، کوئی تمہید ہونی چاہیے نا. تو کافی دیر سوچتا رہا، کافی دیر سوچنے کے بعد بیگم کا نام لے کے کہتا ہے جی وہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی تو اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میری آپ سے شادی ہوئی ہے اس سلسلے میں حاضر ہوں. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، ہاں مائیکل جیکسن کی قبر پہ جا کے پوچھو جو ڈانسر بننا چاہتے ہیں یا اس طرح کی دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ مائیکل جیکسن کی پرانی ویڈیوز دیکھ کے، وہ تو آپ نے دیکھ لی، اب ذرا نئی ویڈیو بھی تو دیکھو نا، جو قبر پہ جا کے بناؤ ویڈیو، اس سے جا کے پوچھو کہ یار تم نے پوری زندگی، اگر تمہیں پتا ہوتا 50 سال میں ہارٹ اٹیک سے یا کسی بیماری سے تم ایک دم مر جاؤ گے تو یہ کچھ کرتے تم؟ کہے گا نہیں کرتا. کہے گا جب کامیابی کا وقت آیا تو زندگی نے بے وفائی کر دی، زندگی ٹاٹا کر کے چلی گئی. اس وقت شیطان آپ سے کہے گا کہ میری زندگی تو ضروری نہیں ہے 50 سال میں مجھے چھوڑ کے چلی جائے، یہ تو اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا. تو یاد رکھو جتنے بھی خبر میں ہیں نا ان سے جا کے انٹرویو لو، اگر ان کو زبان اللہ دے دے وہ سب کہیں گے یار ہمارا کوئی مرنے کا پروگرام تھا نہیں، اتفاق سے اچانک ہی مرے ہم لوگ. ان میں کوئی 1000 میں ایک ایسا ہوگا جو 6 مہینے سے مرنے کی تیاری میں لگا ہوا ہوگا، ورنہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ نے تو عبرت کا نشان ان لوگوں کو بنایا کہ یہ تو اپنی صحت کی ایسی کیئر کرتے ہیں کہ اس کیئرنگ کا تو ہم تصور کر ہی نہیں سکتے. ہم تو پتہ نہیں ڈالڈے کھا کھا کے ڈانسر بن رہے ہیں ہمارے یہاں اور گلوکار بن رہے ہیں اور فلموں کے اداکار بن رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں.
इनको तो वैसे ही कोई भरोसा नहीं है, तुम तो थरकते थरकते ही ना कहीं फिसल के ना मर जाओ। तो ये तो बहुत डॉक्टर 24 घंटे जिनके साथ घूमते हो, हर वक्त इनका ब्लड प्रेशर भी चेक किया जा रहा हो, नब्ज भी चेक की जा रही हो, एक एक चीज डॉक्टर, और डॉक्टर भी यहां के नहीं, यूएसए के डॉक्टर। यूएसए से मुझे याद आया, मैं जब हांगकांग में था ना, तो वहां अटक के लोग बहुत हैं। तो मैंने एक अटक वाले से पूछा, मैंने कहा आप कहाँ के? कहते हैं यूएसए। मैंने कहा यूएसए, तो आप तो यहीं के बॉर्न हैं, यहीं के पैदा। कह रहे हैं भाई हमारी इस रियासत का नाम हमने हांगकांग नहीं, अब यूएसए रख दिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अटक। ठीक है, क्योंकि अटक के लोग इतने ज्यादा हैं हांगकांग में कि वो कह रहे हैं हमने अब इस रियासत का नाम क्या कर दिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अटक। तो जब कोई हमें फोन करता है कहाँ हो, हम कहते हैं यूएसए में, शो भी मर जाती है और झूठ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अटक। तो मैं कह रहा हूं जो ओरिजिनल यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां के डॉक्टर और उसका पूरा पैनल वो बेचारे को नहीं बचा सका। तो ये इबरत का निशान है हम सब के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, कि भाई ये जिसको हम कामयाबी समझ रहे हैं ये कामयाबी नहीं है, यहां जीतने के बाद भी नाकामी है। तो माइकल जैक्सन अगर कामयाब था तो था, और जो चीज थी होती है ना वो हकीकत नहीं होती। अरे भाई एक आदमी पैसा बहुत कमाया फिर छिन गया, तो क्या उस पर खुश होगा? मैंने बहुत कमाया था। आप कह रहे हो यार तुम बड़े खुश खुश फिर रहे हो, क्या बहुत दौलत आ गई है? वो कह रहा है इतनी मुझे खुशी हो रही है क्योंकि मेरे पास दौलत थी, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। तो आप कहोगे यार थी तो फिर अब किस बात की खुशी? थी का लफ्ज बता रहा है कि अब नहीं है। और एक आदमी हो जो गरीब हो, कुछ भी नहीं है, बड़ा खुश फिर रहा है, आप उससे पूछ रहे हैं क्यों खुश थे, क्यों खुश हो? वो कहेगा मेरे पास दौलत आएगी। यकीनन उसकी खुशी क्या है? बजाय कि यार आ जाएगी। तो थी पे कोई खुश नहीं होता। तो माइकल जैक्सन हो या कोई भी इस तरह के मशहूर लोग हों, अगर वो कामयाब हो गए तो ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं भाई, पागलपने की बातें हैं कि वो मरा क्यों, फिर वो कामयाब हो गया। और ऐसे टाइम पे मर गया जब मरने का अक्सर प्रोग्राम लोगों का होता नहीं है। ठीक है ना।